بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی سال کی انشاءاللہ آمد ہے۔ 48 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم 2023 میں داخل ہو جائیں گے۔ میرا ایک پیغام ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ ایک ٹرم ہے جو میں بہرحال کبھی کبھی استعمال کرتا ہوں، جس کو کہتے ہیں پاز اینڈ ریفلیکٹ، یعنی رکیں اور سوچیں کہ ہمارا کوئی مقصد حیات ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سم ہاؤ یہ جو ٹائم ہے یہ بہت تیزی سے گزرنا شروع ہو گیا۔ یعنی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اب ہم لگتا ہے کچھ دن پہلے 2022 شروع ہوا تھا، اب 2023 انشاءاللہ شروع ہونے لگا ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا اس سال 18 مئی کو، وہ ماشاءاللہ 85 سال کی تھی۔ میری امی یعنی اس زمانے ابھی 1 سال پہلے سمجھ لیں جب بیٹھی ہوتی تھی، کیونکہ کرتی کچھ نہیں تھی، شی کوڈنٹ موو، ان کو بٹھا دیں لیکن وہ گفتگو کر سکتی تھی، یعنی ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا کرنے کو۔ تو مجھے یاد ہے میں ہر جمعرات کو اپنی امی کو کہتا تھا امی کل جمعہ ہے، یعنی کل پھر جمعہ آ گیا۔ میری امی حیرانگی سے ذرا میری طرف دیکھتی تھیں اور مجھے ایک بڑی مزیدار بات کہتی تھی کہ میرا نام عامر ہے، کہتی تھی عامر میں کچھ بھی نہیں کرتی، یعنی میں سارا دن کچھ بھی نہیں کرتی، میرے پاس سارا ٹائم ہے، لیکن پھر بھی ایک جمعے کے بعد اگلا جمعہ آئی جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو میری امی کا ماجرا تھا کہ جو ایک بزرگ خاتون جو کچھ نہیں کر پا رہی، اور ہوتا ہے نا کہ بندہ کچھ نہیں کرتا تو ٹائم نہیں گزرتا، ان کے لیے ٹائم جلدی گزر رہا ہے۔ تو جو ہم جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں یا طالب علم جو ہیں، کتنا تیز زمانہ گزر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے اندر ہم بہہ نہ جائیں۔ ایک اقبال کا بہت اچھا شعر ہے، علامہ اقبال کا، یعنی وہ کہتے ہیں عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اس کا سادہ مطلب ہے کہ یہ جو پریزنٹ ایج، یہ جو زمانہ ہے، دراصل موت کا فرشتہ یہ زمانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تیری روح قبض کر لی ہے۔ کیا؟ تجھے زمانے کی فکر دلا کے، فکر معاش، کہ میں نے کمانا ہے، ڈگری لینی ہے، بس میں نے پیسے 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 کمانے ہیں۔ تو یہ یعنی پاز اینڈ ریفلیکٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سال، جو اگلا سال آ رہا ہے 2023 کو، ہم اپنی ڈگریز بھی لیں گے، یونیورسٹیز بھی جائیں گے، پڑھیں گے، کاروبار کریں گے، لیکن ہم گاہے بگاہے رک کے کچھ اپنا معاملہ کی دیکھیں گے کہ ہمارا معاملات کی درستگی ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں، بڑی ہی خوبصورت۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ آیت 191 ہے، بڑی خوبصورت۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، یعنی بے شک اللہ فرمانے آسمانوں اور زمین کی جو بناوٹ ہے خلقت میں، اور رات اور دن کی آنے جانے میں، اہل عقل کے لیے بہت سی نشانی ہیں۔ اچھا، وہ ان کے لیے جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ کارخانہ بے مقصد نہیں پیدا کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہمیں اور یہ کائنات کو، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی اپس کام کرے، کوئی فضول کام کرے، کوئی پرپز لیس کام کرے، تو اس سے پاک ہے، سو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے یعنی جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے تسبیحات کرتے ہیں، وہ تسبیح پکڑ کے، یعنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یا آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، میں تسبیح پھیرتا جا رہا ہوں،
سبحان اللہ کرتا جا رہا ہوں، اور نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو با مقصد رکھیں گے. ہم دیکھیں گے، ہم جانیں گے کہ اگر ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں پڑھا لکھا دیا، اللہ نے ہم کو کچھ سجھا دیا، تو کوئی مقصد ہے اس کا. وہ مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس سب کے بارے میں اللہ پاک ہم سے پوچھ گچھ کرے گا. اسی لیے اس میں لکھا ہے کہ تو نے یہ کارخانہ عبث نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو اس سے پاک ہے کہ پرپز لیس کام کرے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے پوچھے گا. یعنی عامر صاحب، میں نے آپ کو آنکھیں دیں، کان دیے، ہونٹ دیے، چلنا پھرنا بتایا، کیا، آپ کو ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ آپ لوگوں کی پرہیپس ہیلپ کر سکتے تھے. آپ میرے لیے کیا لے کے آئیں؟ تو میرا آپ سے پیغام ہے، اپنے آپ کو بھی، کہ ہم اس سال 2023 کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پرپز فل لائف گزاریں گے. یعنی جو میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی ود ان دی ایکویشن آف آر لائفز وی ول ہیو گاڈ ان دی ایکویشن آف آر لائفز. ہم اللہ کو اپنی زندگی کی ایکویشن میں، زندگی کی جو ہے ہماری خوبصورت زندگی میں اللہ کو شامل کریں گے. اس کی ایک آیت ہے بڑی، وہ میں آپ سے بارے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. سورہ بلد ہے، اس کا صرف ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، بالکل اس سے ریلیٹڈ. سورہ بلد 90th سورہ 90، اس کی آیات 8 to 16، چھوٹی چھوٹی. اللہ فرماتے ہیں، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں؟ یہ سنتے جائیں. کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور اسے دونوں راہیں نہیں سجھا دی؟ دونوں راہیں، نیکی کی، بدی کی. اللہ کہتا ہے پر اس نے گھاٹی نہیں پار کی، ایک مشکل راستہ پار نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ گھاٹی؟ اللہ آگے ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی گردن کو چھڑانا. گردن کو چھڑانا یعنی کوئی انسان مشکل میں ہے، اس پر قرض چڑھا ہوا ہے، مقروض ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کی گردن چھڑانا. یا بھوک کے زمانے میں کسی قرابت مند، کسی رشتہ دار کو، یتیم کو، یا کسی خاک آلود مسکین کو کھلانا. یہ ہے پرپز فل لائف. تو آئیے ہم اس چیز کا انشاءاللہ عہد کریں گے، انشاءاللہ، اور عہد کریں کہ ہمارا جو سال ہے 2023، انشاءاللہ ہم با مقصد کریں گے. ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، ہم انجوائمنٹ کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے، ہم کھیلیں گے، ہم موویز دیکھیں گے، ہم گانے بھی سنیں گے، لیکن ہم پرپز فل لائف گزاریں گے. ہم امورل لائف نہیں گزاریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.